بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فقہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہدایہ کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کے 4 حصے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ ہم حصہ اول کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے، اور اس سبق میں ہم صاحب ہدایہ یعنی ہدایہ کے مؤلف اور مصنف کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کا علم دین کا حصول، آپ کے شیوخ اور آپ کے تلامذہ، اس سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن الخلیل بن ابی بکر حبیب ہے، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تاریخ پیدائش آپ کی 8 رجب المرجب 511 ہجری بروز پیر بعد از عصر کو ہوئی ہے، اور 544 عیسوی میں ہجری میں اللہ تعالی نے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف فرمایا۔ آپ کا وطن عزیز مراغہ کا ایک قصبہ مرغینان یہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے تزک میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا جو گاؤں ہے اس کا نام رشدان ہے، اسی لیے صاحب مفتاح السعادہ نے آپ کے مرغینانی نسبت کے ساتھ رشدانی نسبت کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ تو تحصیل علم ظاہر ہے کہ صاحب ہدایہ نے جو ہے وہ اپنے دور کے ان اساتین امت سے علوم کی تحصیل کی تھی جو ہر فن میں مرجع و خلائق تھے، جن کے اسماء کی ایک طویل فہرست جس کو مشیخہ کہتے ہیں، بقول حافظ عبد القادر قرشی صاحب جواہر مضیہ خود صاحب ہدایہ نے مرتب کی ہے، جس میں اپنے شیوخ اور ان کی مرویات کو جمع کیا ہے۔ چند خاص اساتذہ کے نام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سر فہرست مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد اسماعیل بن لقمان النصفی ہیں، اور مشیخہ مذکور کو انہی کے ذکر سے شروع کیا ہے، اور ان سے صاحب ہدایہ کی بعض تصانیف ان سے صاحب ہدایہ نے پڑھی ہیں، اور مسندات خصاف کا سماع کیا ہے۔ دوسرے ہیں ابو اللیث احمد بن ابی حفص عمر النصفی، یہ متوفہ 547 ہیں، اور تیسرے آپ کے سامنے ابو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر المروزی ہیں، جن سے صاحب ہدایہ نے بخاری شریف کا اکثر حصہ وہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اور مشائخ ہیں جن سے آپ نے ترمذی شریف، مسلم شریف پڑھی ہے، جیسے کہ ضیاء الدین محمد بن حسین بن ناصر البندیجی ہیں، جن سے انہوں نے فقہ اور صحیح مسلم کی اجازت حاصل کی تھی۔ اس طریقے سے طحاوی شریف محمد بن حسن بن مسعود بن حسن سے آپ نے پڑھی، اسی طریقے شیخ الاسلام ضیاء الدین ابو محمد سعید بن اسعد المرغینانی سے آپ نے مرغینان کے اندر ترمذی شریف پڑھی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے شیوخ کے نام آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے، طوالت کی وجہ سے یہاں پہ ہم ان کو ذکر نہیں کر سکتے۔ چونکہ صاحب ہدایہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھے اور بہت زیادہ صفات کے مالک تھے، اسی لیے چونکہ ان محترم اور مقدس ہستیوں کے فیضان صحبت نے آپ کو کشور علم و فضل کا تاجدار بنا دیا، جس کی مکمل تصویر صاحب جواہر مضیہ نے اس طرح کھینچی ہے، جس میں ان کے چہرہ فضل و کمال کا ایک ایک خد و خال وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کانا اماما فقیہا حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاہدا ورعا بارعا فاضلا ماہرا اصولیا ادیبا شاعرا لم تر العیون مثلہ فی العلم والادب۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اہل عصر زمانے کے فقہا وہ آپ کے بارے میں یہ آراء رکھتے ہیں، تو اس سے آپ صاحب ہدایہ کے جو عالی شان آپ کے جو قدر و منزلت اس وقت لوگوں کے بیچ میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضل اور کمال سے نوازا تھا، وہ آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو معزز طلبہ کرام،
چونکہ صاحب ہدایہ کی ساری زندگی درس و تدریس کے اندر گزری ہے، تو اس لیے آپ نے بے شمار اپنے تلامذہ اور شاگرد اور بڑے جلیل القدر شاگرد تیار فرمائے، اور اس میں بہت سے جو ہے وہ ائمہ فن گزرے ہیں. خاص طور پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کچھ بیٹے بھی تھے، ان بیٹوں کے نام بھی انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے. ان میں جو آپ کے تلامذہ ہیں شیخ الاسلام جلال الدین محمد بن نظام الدین عمر ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام عماد الدین بن ابی بکر ہیں، شمس الائمہ محمد بن عبدالستار بن قردری ہیں، اسی طریقے سے جلال الدین محمود بن حسین شیخ الاسلام الشتروشنی، اور اس طریقے سے برہان الاسلام زرنوجی، قاضی القضات محمد بن علی بن عثمان. اس طریقے سے یہ بہت بڑے بڑے جلیل القدر تلامذہ آپ کے ہیں جنہوں نے آپ سے کسب فیض کیا ہے. آپ کی جو وفات ہے وہ 14 ذی الحجہ 593 یا دوسرے قول کے مطابق 596 ہجری ہے، اور منگل کی شب کو آپ وفات پائے اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور سمرقند کے قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ کی جو تصانیف ہیں اور تالیفات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. چند ایک مشہور کے نام یہاں پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں سر فہرست ہدایہ ہے جس کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ہدایہ کا مکمل تعارف، اور اس میں پھر آپ صاحب ہدایہ کے کچھ مزید کمالات اور ان کی تالیف کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنے اہل علم کے اندر سب سے زیادہ فائق اور سب سے عظیم الشان عالم دین تھے اور فقیہ تھے. تو ہدایہ چونکہ یہ کفایہ جو کتاب ہے یہ اس کی تلخیص ہے، اور سب سے پہلے بدایت المبتدی لکھی، پھر کفایہ اس کی شرح لکھی، اور وہ 80 جلدوں پر مشتمل ہوگی. اس لیے پھر صاحب ہدایہ نے اختصار کر کے ہدایہ کو مرتب کر دیا. آگے منتقی ہے، پھر تجنیس ہے، پھر مزید ہے، مناسک حج کے اوپر کتاب لکھی ہے، نشر المذہب ہے، مختارات النوازل ہے، فرائض العثمانی ہے، اور مختار الفتاوی. یہ چند مشہور آپ کی تصنیفات و تالیفات ہیں. تو یہ تھا صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور ان کے حالات زندگی. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جب ہم آپ کی شورۂ آفات کتاب ہدایہ کا تعارف کریں گے تو اسی سے آپ صاحب ہدایہ کی قدر و منزلت کو مزید پہچانیں گے. تو آج کا جو سبق ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوا جاتا ہے، اور اس سبق سے متعلق آپ نے کمنٹ باکس میں 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ذکر کریں. نمبر 2 صاحب ہدایہ کی تصنیفات و تالیفات میں تقریباً 3 مشہور تصنیفات کے نام ذکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.